زیادہ ٹائم ہو گیا، آپ کر دو ریکارڈنگ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے تختی نمبر 3 حروف مقطعات اور تختی نمبر 4 میں حرکات کو دیکھا کہ حرکات جمع ہے حرکت کی. زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے اور عربی میں حرکات کو فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے. اور حرکات کو اتنا جلدی نہیں پڑھا جاتا کہ جھٹکا لگے اور نہ ہی اتنا طویل پڑھا جاتا ہے، بلکہ صرف ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے زبر پڑھا ہے یا زیر پڑھا ہے یا پیش پڑھا ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ زبر کی ادائیگی منہ کھول کر کی جائے گی، زیر کی ادائیگی میں نچلے ہونٹ کو پھیلا لیں گے اور پیش میں طاقت کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اور جس حرف پر حرکات ہوتی ہے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ متحرک کہلاتا ہے. یعنی متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر حرکت آ گئی. جیسے با زبر با ہے تو با کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا، اب وہ حرکت میں ہے. حرکات کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. تختی نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. تختی نمبر 5 تنوین. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو پڑھنا کیسے ہے؟ تنوین میں ایک زبر وہی ہے جو ہم نے حرکت میں پڑھا اور دوسرا زبر نون ساکن کی علامت ہے، یعنی نون ساکن کی آواز دیتا ہے. ادائیگی میں جو اس کا مخرج ہے وہ اپنے مخرج سے ہی ادا ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. بس ہر مخرج کے آخر میں جس پر تنوین ہوگی نون کا ساؤنڈ لے کر آنا ہے. جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من. پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بھی دیکھے تھے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. تختی نمبر 5 کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 ون، 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 فن، 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 سن، سن، سن،
زن 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 سن 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 سن. تنوین کی جب ہم نے ادائیگی کی تو نون کی درمیانی آواز خیشوم میں بھی گئی، یعنی ناک کے بانسے میں جہاں غنہ کیا جاتا ہے. غنہ یعنی یہ جو آواز ناک میں لے کر جا رہے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ غنہ کہلاتا ہے. غنہ آپ کا بہت اچھے سے ادا ہو اس کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنی نوکل لسان کو نتائی پر زور دے کر لگایا تھا. اس طرح سے کیا ہوگا؟ آپ کا غنہ بہت اچھے طریقے سے ادا ہوگا. تنوین کی ادائیگی ہم نے اچھے سے سیکھی. آگے بڑھتے ہیں تختی نمبر 6 کی طرف. تختی نمبر 6 میں کچھ الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے، یعنی اب ہم حرکات اور تنوین کی جو مشق ہے ایک ایک حرف کے بجائے اب لفظوں میں کریں گے. یعنی اس تختی میں صرف ہم حرکات اور تنوین ہی دیکھیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی اعراب نظر نہیں آئیں گے. اعراب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں زبر، زیر، پیش، جزم، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، تمام جو علامتیں ہیں، نشانات ہیں، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ اعراب کہلاتے ہیں. تختی نمبر 6 میں سے پہلا لفظ لیتے ہیں. کیسے پڑھیں گے اسے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا. دال دو زبر دن، ابدن. یہاں ہم نے حرکات کو فالو کرتے ہوئے، تنوین کو فالو کرتے ہوئے اپنا لفظ مکمل کیا اور پتا چلا کہ اس کا ساؤنڈ کیا بنا؟ ابدن. یہاں ایک اور چیز ہم ایڈ کریں گے. اگر یہ حرف وقف کیا جائے آیت کے بیچ میں یا آیت کے آخر میں، ہم وقف کرتے ہیں ان اعراب کو، تنوین کو وقف کرتے ہیں، تو ہم وہ وقف کس طرح کریں گے؟ تو یہاں ہم ہر لفظ کے اوپر وقف کر کے ہی پڑھیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آخری جو بھی علامت ہے، جو بھی اعراب ہے، اس کا وقف ہم یہیں سے سیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہاں وقف کے کچھ قاعدے دیکھتے ہیں. ابھی جو لفظ میں نے پڑھا، دال کے اوپر ہے 2 زبر، ابدن. یہاں یاد رکھیے 2 زبر کا وقف 1 زبر ہوتا ہے، یعنی 2 زبر کی تنوین وقف کی صورت میں حروف مدہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے مد عوض بھی کہتے ہیں. جیسے ابدن، وقف ابدا. 2 زبر کا وقف 1 زبر ہوتا ہے. 2 پیش اور 2 زیر کو کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں؟ 2 پیش اور 2 زیر وقف کی صورت میں پورے ساکن ہوتے ہیں. 2 پیش اور 2 زیر وقف کی صورت میں پورے ساکن ہوتے ہیں. جیسے احد، وقف احد. عمد، وقف عمد. گول تا پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش وقف کی صورت میں پورے ساکن ہو جاتے ہیں اور گولتا وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. گولتا چاہے وہ 2 زبر میں ہو، 2 زیر میں ہو، 2 پیش میں ہو، وقف کی صورت میں پورے ساکن ہو جاتے ہیں اور گولتا ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے رقبۃ، وقف رقبہ. 2 زبر کا دیکھ لیا ہم نے کہ وہ وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جاتا ہے.
جب دو زبر کا ہم ایک زبر کر رہے ہیں تو ایک زبر آنے کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر اخذ، اب یہاں آخر میں زال پر ایک زبر ہے، اب اس کا وقف کیسے کریں گے؟ اگر زال کے بعد الف نہیں ہے، واو الف نہیں ہے، یا نہیں ہے، آخری حرف ہی زبر والا ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے اخذ، وقف اخذ، ٹھیک ہے؟ آخری حرف اگر زبر والا ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف اگر ایک زبر والا ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ اگر آخر میں زبر والا حرف جو بھی ہو اس کے ساتھ الف بھی موجود ہو، واو الف یا موجود ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس زبر کو پورا ہی پڑھیں گے، اس کو ساکن نہیں کریں گے، جیسے لفظ ہے اخذ، اب اس میں زال زبر کے ساتھ اور الف موجود ہے، آخری حرف زال نہیں ہے الف ہے، تو ہم اس کو وقف کر کے ایسے ہی پڑھیں گے، زال کو ساکن نہیں کریں گے۔ اخذ، وقف اخذ، الا ایک منٹ ویٹ کیجیے۔ اب یہاں دیکھیے اعلی، آخری حرف یا ہے اور کوئی اعراب نہیں، یہاں پر وقف کی صورت میں اعلی ہی پڑھیں گے۔ تختی نمبر 6 کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ وقف کے قاعدے اور اچھے سے سمجھ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابداً، وقف ابدا، احد، وقف احد، اخذ، وقف اخذ، اذن، وقف اذن، امر، وقف امر۔ اچھا یہاں پر دیکھیے رو ہے، ٹھیک ہے، رو کو ساکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پر ادا ہوگا، رو مخرج کے طور پر پر ادا ہوتا ہے۔ انا، اچھا انا پر قاعدہ نہیں لگتا، بڑا نون مطلب صرف نون کے زبر کو پڑھا جائے گا، انا کی ہجوں میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا اور اس کو ان نہیں کریں گے، یعنی وقف نہیں کریں گے۔ انا کو جلدی پڑھیں گے، حروف مدہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا، بخیلا، بخل، بارورات، وقف بارورہ، جعل، وقف جعل، جمع، جمع۔ اچھا یہاں پر دیکھیں جب عین کو ساکن کریں گے تو اس میں حمزہ کا ساؤنڈ نہ آئے، جمع ایسے نہ پڑھیں، عین کا مخرج واضح طور پر کلیئر ہونا چاہیے۔ جمع، حسد، حسد، حشر، حشر، خوشیہ، خوشی۔ اب یہاں پر دیکھیں یا متحرک ہے، اس کو جب ہم نے وقف کیا، ساکن کیا تو یا ساکن سے پہلے زیر، حروف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خلق، 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 ذکر، ذکر، رفع، رفع، ٹھیک ہے، عین کا مخرج واضح ہونا چاہیے۔ رقبۃ، وقف رقبہ، سرور، سرور، سفرات، سفرہ، صحفا، صحفا، صمد، صمد، طبق، 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 طبقا، طبقا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں طبق، اب یہاں پہ اس کو وقف کریں گے قاف کو تو یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے قلقلہ کے حرف کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ توون، توا، عبس، عبس، عدل،
عدل علق علق عمد عمد عنبا عنبا غبرات غبرة فعل فعل قطرات قطرة. اب یہاں پر دیکھیں قوف موٹا پڑا جائے گا، تا باریک ادا ہوگا اور را پر ادا ہوگا، تو آپ نے مخرج کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. قطرات قطرة قتل قتل قدر قدر قرئ قرئ. اب یہاں پر دیکھیے قرئ، یہاں پر حمزہ پہ جھٹکا لگے گا، جب ہم حمزہ کو ساکن کریں گے تو حمزہ پہ جھٹکا لگے گا. قسم قسم کبد کبد کتب کتب کسب کسب کفر کفر کفوا کفوا لبدا لبدا لمزة لمزة لهب لهب نخرة نخرة وجد وجد وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. گلا خراب ہے، تھوڑی معذرت اس کے لیے. اچھے سے آپ نے مشق کرنی ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک حرکت تو آپ جلدی ادا کر رہے ہیں لیکن دوسری حرکت کو کھینچ لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور منہ ہی منہ میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے، منہ کھول کر تیز آواز میں اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.